السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک گزارش آپ سے کہ اگر آپ ہمارے چینل کا تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اور ہم سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ فلسطینی صحافی جو گزشتہ دنوں ان کا قتل کر دیا گیا تھا، اسرائیلی پولیس نے ان کا قتل کر دیا تھا، اس کی جو جنازے کی تقریب تھی اس کے دوران کی ویڈیو جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ جنازے کی تقریب میں صہیونی فوج نے اس کا تابوت لے جانے والے جو لوگ تھے، جو سوگوار تھے، ان کے ہجوم پر ہی انہوں نے دھاوا بول دیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ تک کی۔ تصاویر دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح کا جو ہے وہ ظلم وہاں ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ جو لوگ تابوت کو اٹھائے ہوئے ہیں ان پر پولیس کس طرح سے لاٹھیاں برسا رہی ہے، کس طرح سے ان پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ تابوت ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتا ہے اور قریب ہی وہ گرنے والا ہوتا ہے کہ ایک اور شخص جو مار پیٹ کی پرواہ کے بغیر اسے اٹھا لیتا ہے۔ عالمی میڈیا جو روس یوکرین جنگ کی تصاویر دکھا کر آنسو بہائے نہیں تھکتا تھا، لیکن یہ تصویر دیکھ کر نہ کسی کے آنکھ بھر آ رہی ہے اور نہ ہی کسی میڈیا ادارے نے اس منظر کو دکھانے کی ضرورت سمجھی اور نہ ہی کسی عالمی ممالک نے اپنی زبان کھولی۔ وہی امریکی صدر نے اس واقعے پر ضرور ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہمیں اسرائیلی پولیس کی اس طرح کی مداخلت سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، یعنی کہ مداخلت اور تکلیف یہ دو لفظ تھے جو امریکی صدر نے استعمال کیے۔ حالانکہ یہ مداخلت نہیں تھی بلکہ ایک طرح کا شرمناک اور قابل مذمت اور خوفزدہ کرنے والا حملہ تھا، لیکن کوئی سخت بیان کسی کی طرف سے بھی نہیں آیا۔ سوچئے کہ یہی حال اگر روس یوکرین جنگ کے درمیان کسی امریکی صحافی کے ساتھ ہوتا تو اگر یہی کام روسی فوج کرتی تو پوری دنیا میں اس طرح کا کس طرح سے رد عمل ہوتا، یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ کسی بھی عالمی میڈیا نے اسرائیل کی اس حرکت کے خلاف اپنا احتجاج درج نہیں کروایا ہے۔ امریکہ جو روس کو یوکرین معاملے میں دھمکیاں دے رہا ہے وہ اسرائیل کے بارے میں زبان نہیں کھول رہا۔ ویسے شیرین کی موت کے خبر کے بعد شیرین کی موت کی بھی جو خبریں دی گئی تھی تو کسی میڈیا نے یہ بتانے کی زحمت تک گوارا نہیں کی تھی کہ اسے صہیونی فوج نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ صرف یہ کہا گیا کہ ایک الجزیرہ کی صحافی ہیں وہ ماری گئی ہیں۔ یہی عالمی ممالک اور میڈیا کا دوہرا معیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں میڈیا وہی دکھاتا ہے جو وہ دکھانا چاہتا ہے، جو نظریہ وہ ہم پر تھوپنا چاہتا ہے اسی کا پرچار کیا جاتا ہے اور لوگ بس بیوقوف بنے ہوئے وہی پروپیگنڈا دیکھتے رہتے ہیں۔ بتا دیں کہ جب شیرین کا تابوت لے جایا جا رہا تھا تو صہیونی پولیس نے اسپتال کے تمام راستوں کو بھی بند کر دیا تھا اور وہ فلسطینی پرچم لہرانے اور شہید شیرین ابو عقلہ کی تصویر اٹھانے اور ان کی حمایت میں نعرے لگائے جانے سے بھی روکتی رہی۔ وہیں فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے ایک تحریری بیان میں اعلان کیا ہے کہ صہیونی پولیس کے اس حملے میں دسیوں فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں اسرائیلی فوج نے جنازے میں شریک متعدد نوجوانوں کو بھی حراست میں لیا ہے۔ ویسے اس کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ وہیں فلسطین نے بھی اب اعلان کیا ہے کہ وہ اس معاملے کو عالمی عدالت میں لے جائے گا اور وہاں وہ انصاف کا مطالبہ کرے گا۔ وہ ہندوستان میں ایک طرف ہندو راشٹر کی باتیں لگاتار ہو رہی ہیں تو تعلیم کا بھگوا کرن بھی زوروں پر ہے۔ بی جے پی مقتدرہ ریاست ہریانہ میں سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کی طرف سے تیار کی گئی 9ویں جماعت کی تاریخ کی ایک نئی کتاب نے 1947 میں تقسیم ہند کے لیے کانگریس کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے ایک نیا تنازع کھڑا کیا ہے۔ وہیں اس کتاب میں راشٹریہ سوئم سیوک RSS سنگھ اور اس کے بانیوں کے ذریعے ثقافتی قوم پرستی اور آزادی کی جدوجہد کو بیدار کرنے میں ادا کیے گئے مثبت کردار کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ وہیں تاریخ کی اس کتاب کے دوسرے آخری باب میں ملک کی تقسیم کے اسباب کی تفصیلات دی گئی ہیں اور اس میں تقسیم کے لیے کانگریس پارٹی کے اقتدار کے لالچ اور اپیزمنٹ کی سیاست کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ وہیں جب سے یہ کتاب آن لائن اپلوڈ ہوئی ہے ریاستی کانگریس کے لیڈران اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بی جے پی کی طرف سے تعلیم کو سیاسی بنانے کی واضح کوشش ہے۔ بی جے پی تاریخ کو بھگوا بنانے اور نوجوانوں کا برین واش کرنے کی کوشش لگاتار کر رہی ہے۔ وہی اس کتاب میں RSS کے بانی ہیڈگوار پر ایک تفصیلی مضمون بھی لکھا گیا ہے جہاں انہیں ایک عظیم محب وطن اور اپنی زندگی میں انقلابی نظریات کا پیروکار بتایا گیا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مہاتما گاندھی نے 1920 میں ینگ انڈیا میگزین میں ساورکر کی رہائی کی اپیل کی تھی۔ دراصل یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو لے کر اپوزیشن جماعت حقائق کو مسخ کرنے کا لگاتار بی
بی جے پی پر الزام عائد کرتی رہی ہے۔ وہیں جس طرح سے تعلیم کا بھگوا کرن کیا جا رہا ہے اور تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تاریخ کو جس طرح سے دوبارہ لکھنے کی ایک الگ انداز میں کوشش کی جا رہی ہے، اسے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہیں اتر پردیش کے بعد اب ہریانہ کی ریاست بھی تمام مدارس میں قومی ترانہ گانا جو ہے وہ اب لازمی قرار دے سکتی ہے۔ وزیر تعلیم کنور پال نے اس کا اشارہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پڑوسی ریاست اتر پردیش نے اسے لازمی قرار دیا ہے تو ہم بھی اس بارے میں غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی ترانہ ہر جگہ گایا جانا چاہیے اور چاہے وہ اسکول ہو چاہے وہ مدرسہ ہو۔ وہیں یو پی میں بھی تمام مدرسوں میں قومی ترانہ گانے کو اب جو ہے وہ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وہیں وارانسی میں واقع گیان واپی مسجد کا سروے کرنے کے لیے ٹیم جائے واقعہ پر پہنچ چکی ہے اور سروے کے لیے پہنچنے والی ٹیم کے ارکان کے موبائل فون جمع کروا لیے گئے ہیں، جبکہ گڈولیا سے مندر کے 4 نمبر تک جانے والے راستے کی تمام جو دکانیں ہیں وہ پولیس نے بند کرا دی ہیں۔ دکانوں کو دوپہر تک بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہیں مسجد کی انتظامی کمیٹی نے انہوں نے بھی اندیا دیا ہے کہ وہ مقامی عدالت کے ذریعے تفویض کردہ ٹیم کے ساتھ فی الحال تعاون کرے گی۔ وہیں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کرنے کی گزارش کی گئی تھی کہ سروے کو روکا جائے، لیکن درخواست پر کوئی فوری ہدایت جاری کرنے سے سپریم کورٹ نے انکار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ ہم اس معاملے کو نہیں جانتے ہیں۔ بتا دیں کہ عدالت کی جانب سے مقرر کردہ ایڈوکیٹ کمشنر کی ٹیم کو سروے رپورٹ 17 مئی سے پہلے عدالت میں پیش کرنے کی عدالت نے ہدایت دی ہے۔ وہیں عدالت میں اس معاملے کی سماعت کی اگلی تاریخ جو ہے وہ 17 مئی مقرر کی گئی ہے۔ وہ جموں کشمیر کے بانڈی پورہ میں دہشت گردی مخالف آپریشن میں لشکر طیبہ کے 2 غیر ملکی دہشت گردوں کو مار گرانے کا جموں کشمیر پولیس نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا اور پولیس نے جو کہانی بیان کی ہے اس پر اب اسد الدین اویسی نے سوال کھڑے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک کسی کو یہ یقین نہ ہو کہ دونوں دہشت گرد ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں تو کوئی بھی عقل مند اس کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 370 کو غیر قانونی طور پر ختم کرنے سے دہشت گردی کا خاتمہ ہونا تھا اور اس طرح کی باتیں کی گئی تھی، لیکن قتل و غارت گیری کی لہر وہاں دوڑ گئی ہے اور اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا امت شاہ کشمیر میں ہونے والی تباہی کی ذمہ داری قبول کریں گے۔ بتا دیں کہ جموں کشمیر پولیس کے اسکرپٹ کے مطابق دونوں دہشت گرد حال ہی میں گھس آئے تھے اور 11 مئی کو بانڈی پورہ میں انکاؤنٹر میں مصروف تھے۔ وہ کسی طرح سے بچ نکلے اور 12 مئی کو بڈگام پہنچ گئے اور راہل بھٹ کو مار ڈالا اور دوبارہ وہ بانڈی پورہ پہنچ گئے اور جہاں پولیس نے 13 مئی کو گولی مار کر انہیں ہلاک کر دیا۔ کہ اس طرح کی کہانی جو بنائی گئی ہے تو اس پر سوال لگاتار اٹھ رہے ہیں اور جب اس طرح کی اسکرپٹ لکھی جاتی ہے تو پھر سوال اٹھنے تو لازمی ہوتے ہیں۔ وہیں سوشل میڈیا پر بھی اس پر کافی رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہیں راجستھان کے ادے پور میں کانگریس کے سہ روزہ نو سنکلپ چنتن شیور غور و فکر کیمپ کا آج دوسرا دن ہے۔ پہلے دن جو افتتاحی تقریب منعقد ہوئی تھی اس میں سونیا گاندھی نے دو ٹوک کہا تھا کہ تنظیم کو غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے۔ سونیا گاندھی نے اقلیتوں پر حملے کا مسئلہ بھی اٹھاتے ہوئے جہاں ایک طرف وزیر اعظم نریندر مودی کی خاموشی پر سوال اٹھائے تھے، وہیں بی جے پی پر ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنے کا بھی انہوں نے الزام عائد کیا تھا۔ وہیں آج دوسرے دن جو ہے وہ اقتصادی امور پر بنے پینل کے سربراہ اور سابق وزیر خزانہ پی چدمبرم نے حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ غربت کا سیدھا جو تعلق ہے وہ سماج میں بڑھ رہی غیر برابری ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کانگریس پارٹی صحیح طریقے سے عوام کے بیچ ان کے اقتصادی پریشانیوں کو نہیں لے کر گئی اور انہیں اس جرم کا احساس ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو طے کرنا ہوگا کہ ان کے لیے ان کے بچوں کا مستقبل ضروری ہے یا لاؤڈ سپیکر کی آواز اور کس کو کون سا گوشت کھانا چاہیے، اس طرح کے مسائل ان کے لیے ضروری ہیں۔ وہیں پی چدمبرم نے ملک کے خراب اقتصادی حالات پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ اقتصادی حالات کے لیے روس اور یوکرین کی جنگ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور اگر اس طرح اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو یہ ایک بہانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے حکومت کی غلط اقتصادی پالیسی ذمہ دار ہے۔ وہیں راجدھانی دہلی کے منکا علاقے میں 3 منزلہ عمارت میں ہونے والی آتش زدگی کے بعد جو تصاویر منظر عام پر آئی ہیں انہوں نے پورے ملک کو دہلا دیا ہے۔ رات کے وقت لگنے والی آگ کی وجہ سے علاقے میں چیخ و پکار کا عالم تھا اور روتے بلکتے لوگ اپنے عزیزوں کو تلاش کر رہے تھے۔ راحت اور بچاؤ کا کام اب بھی جاری ہے اور عمارت سے اب تک جو ہے وہ 27 لاشوں کو برآمد کر لیا گیا ہے، جبکہ کئی لاشیں ایسی ہیں کہ ان کی شناخت کر پانا بھی مشکل بتایا جا رہا ہے۔ کئی افراد اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں جن کو تلاش بھی کیا جا رہا ہے۔ اطلاع کے مطابق جو ہے وہ 28 افراد اب بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے 5 مرد ہیں جبکہ 23 خواتین شامل ہیں۔ وہ اس معاملے میں اب تک 2 لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان اس فرم کے وہ مالکان ہیں جہاں آگ لگی تھی۔
وہ مہلوکین میں خواتین کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ وہیں آج وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے جو لوگ وہاں مارے گئے ان کے لیے تماموں کے لیے ایک ایک کے لیے 10-10 لاکھ روپے معاوضے کے طور پر دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وہ عام آدمی پارٹی کے رکن اسمبلی امانت اللہ خان کو دہلی پولیس کے ذریعے بڑی تعداد میں جرائم کے الزامات کے پیش نظر جامعہ نگر علاقے کا ہسٹری شیٹر اور بیڈ کیریکٹر قرار دیا گیا ہے۔ امانت اللہ خان کا نام پہلے سے ہی 18 معاملوں میں شامل کیا گیا ہے اور پھر مدن پور کھادر میں تجاوزات ہٹاؤ مہم کے دوران رخنہ اندازی کا ان پر الزام عائد کیا گیا ہے۔ اسی تمام جو الزامات جو لگائے گئے ہیں وہ امانت اللہ خان کے شاہین باغ سمیت دوسرے علاقوں میں بلڈوزر کی جو کارروائی کے خلاف ان کا احتجاج میں جب سے وہ شامل ہوئے تھے اس کے بعد یہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہ امانت اللہ خان کو جمعرات کو گرفتار کر کے تہاڑ جیل بھی بھیج دیا گیا تھا، جس کے بعد جمعے کی رات انہیں رہا کر دیا گیا۔ لیکن ایک بہت بڑا سوال جو یہ ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ امانت اللہ خان کی گرفتاری کے باوجود کسی بھی عام آدمی پارٹی رہنما نے ان کی حمایت میں کوئی بھی ٹویٹ تک نہیں کیا، جو کہ ظاہر کرتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کا مسلمانوں کے تئیں کس طرح کا ان کا رخ جو ہے وہ بدلتا جا رہا ہے۔ تو ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔